تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ عمران خان کے خواب کے پاکستان کے عوام کے خواب، پاکستان میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی اور اپنی نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے عمران خان کے بکھرتے خواب۔ یہ خواب اصل میں عوام کے خواب ہوتے ہیں جو عمران خان سے وابستہ ہوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے وابستہ ہوتے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو سے وابستہ ہوتے ہیں، جنرل پرویز مشرف سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں کی حمایت تو ہوتی ہے نا ان حکمرانوں کو۔ تو یہ خواب عوام کے ہیں اور یہ خواب کیوں بکھرتے ہیں؟ اچھا، عمران خان نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا اور اس کے حمایتیوں نے بھی، اور پاکستان کے ایک بڑے لکھنے والوں نے، تجزیہ نگاروں نے، کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے لیڈر کو یا جن کے بارے میں آپ کچھ سوچتے ہیں اور کہنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں نے جو تجزیے کیے ہیں وہ یہ تجزیے نہیں ہیں کہ میں کوئی بائسڈ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں، چونکہ پاکستان کی جو صحافت ہے اس میں آج کل یہ رواج ہے کہ آپ ایک جماعت کے یا ایک سیاسی دھڑے کے حمایتی ہوتے ہیں تو دوسرے سیاسی دھڑے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا۔ یہ میرے ایسے تجزیے ہیں جن کو ہر کوئی اپنی چیزوں کو بہت اچھا کہتا ہے، لیکن یہ زندہ تجزیے ہیں۔ یہ تجزیے اس لیے بھی ہیں زندہ کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا اگر پاکستان میں خواب لوگوں کے بکھرتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ میں نے اپنے دیباچے میں 1988 میں ایک کتاب لکھی تھی جب میں یونیورسٹی سے نکلا تھا، پنجاب کا مسئلہ، عوامی تحریک کا نہ ابھرنا اور ڈی پولیٹیسائزیشن۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سیاست میں لانے کے در پہ ہے۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق زندہ تھے، جنوری 88 میں یہ کتاب چھپی تھی، وہاں سے میں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے۔ اور اس میں تقریباً 40 سے زیادہ ایسے تجزیے ہیں جو عمران خان کی حکمرانی اور پاپولر ہونے سے پہلے سے ہے اور اس کے بعد میں بھی ہیں جب وہ پاپولر ہو گئے، یعنی کہ نومبر 2011 سے لے کے نومبر 2018 تک 40 سے زیادہ ایسے تجزیے ہیں کہ عمران خان کیوں ناکام ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا سبب کیا ہوگا اور ناکامی کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی ناکامی کی جو سبب ہیں وہ میں نے لکھے ہیں، وہ سبب ہر کسی کے ساتھ ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے، اگر ویژن بھی ہے تو وہ جماعت نہیں ہے، اور اگر ویژن اور جماعت نہیں ہے تو نیت جذبہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ اور میں نے وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تبدیلی کی، دیکھیں تبدیلی ایک بڑی آرگنائز کارڈر اور پاپولر جماعت تب لاتی ہے جب اس کے پاس پورا ویژن اور وہ جماعت ہو۔ عمران خان صاحب کے پاس جو جماعت تھی، یہ بھی میں نے اس میں لکھا، اور میں نے عمران خان صاحب کو ان کے گھر میں زمان پارک میں پاپولر ہونے سے پہلے اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے کہا کہ آپ پاپولر ہوں گے۔ میں نے یہ بھی لکھا ان تجزیوں میں ان کی پاپولرٹی سے پہلے کہ آپ اس پارٹی کو ختم کر دیں گے جو پارٹی آپ نے بنائی، اور ان لوگ کو لے آئیں گے جن کے خلاف بنائی جب آپ پاور میں آئیں گے۔ تو یہ تجزیہ عمران خان کی ناکامی کا بھی ہے اور ان سارے سیاستدانوں کی ناکامی کا بھی ہے جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یا تو ان کو نیت نہیں ہے یا ان کا ویژن نہیں ہے، اور یہ تو یقینی ہے کہ ان کے پاس وہ پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی مین سٹریم پارٹی جتنی مرضی قربانی دے دے، گولی کھا لے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تبدیلی کرنے والی جماعت نہیں بنا پائے۔ اگر عمران خان تبدیلی کرنے والی جماعت بنا پاتے تو پاکستان بدل جاتا۔ تو یہ ایسے تجزیے ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تبدیلی اگر ہونی ہے، یعنی کہ پسماندہ سماج سے، ایک ناخواندہ معاشرے سے،
ایک بڑا بیکورڈ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ایک پسماندہ ریاست سماج قوم کیسے ترقی کرے گی، اس میں یہ تجزیہ بڑے دلچسپ ہے۔ مثلا اس میں ایک شروع کا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس غصے کا تیر تو ہے لیکن منطق کی تیر کمان نہیں۔ اب یہ بڑی لاجیکل بات ہے۔ اسی طرح میں نے پنجاب کا انالیسس کیا ہے کہ مڈل کلاس ورسز مڈل کلاس ہے 2014 کے الیکشنز میں۔ تو یہ ایسے تجزیے ہیں جو ڈائلیکٹیکل انالیسس ہیں کہ سوسائٹی کیوں نہیں بدلتی۔ اس میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر 10-12 سال بعد پاکستان کے اندر چونکہ ایک نئی جنریشن 20 سال کی ہوتی ہے، 22 سال کی ہوتی ہے، کہ نئی امیدیں بنتی ہیں۔ اس کو میں ہمیشہ ایک لفظ لکھتا ہوں کہ ایک انقلاب یا پری ریولوشن یا تبدیلی کا ماحول بنتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، میں لفظ استعمال کروں گا کہ اس کی ابارشن کر دیتے ہی ہے وہ لیڈرشپ پاکستان میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو اپنے مفادات کے لیے مفاہمت کرتے ہیں۔ کیا مریم نواز شریف تبدیلی لے آئیں گے؟ اب تو آصفہ بھٹو بھی آ گئی ہیں سیاست میں، کیا وہ تبدیلی لے آئیں گی؟ مجھے نہ آصفہ بھٹو میں دلچسپی ہے، نہ مریم نواز شریف میں، نہ سرداری میں۔ مجھے پاکستان کے عوام میں دلچسپی ہے۔ جو بھی اس کو بدل دے، عمران خان بدل دے تب بھی ٹھیک ہے، آصفہ بھٹو بدل دیں تب بھی ٹھیک ہے، مریم نواز شریف بدل دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایسے تجزیے کیے ہیں، میرا مفاد، میری ہمدردی عوام سے ہے۔ میں اگر عوام سے ہمدردی نہیں رکھتا تو میں کہاں کا دانشور ہوں؟ میں سپوکس مین تو ہو سکتا ہوں، سیاسی درباروں کا منشی تو ہو سکتا ہوں، کسی ٹی وی کا بندہ چیئرمین بن جاتا ہے، سارے ایسے آپ اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں۔ لہٰذا پاکستان میں تجزیہ چونکہ سننے کی بھی اہلیت نہیں ہے، ہم تجزیہ سننا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ جماعت کا، ہم پاکستان میں پاکستان کے لیے تجزیہ سننا نہیں چاہتے۔ تو ایسی چیزیں بھی میں نے اس میں لکھی ہیں جو در حقیقت مینیفیسٹو ہے کہ پاکستان اگر یہ خواب بکھرے ہیں تو اس کے سبب کیا ہیں، اور اگر یہ خواب جو ان سے عملی تعبیر بن جائیں پاکستان کی تبدیلی کا تو وہ کیسے ممکن ہے۔ آج کل مثلا بڑا ترکی بھی پاپولر ہے، میرے لیے یہ 83 سے ٹاپک تھا کہ ترکی کیسے بدل رہا ہے۔ ایک دم نہیں بدلا کسی معجزے سے کہ راتوں رات بیٹھے ہیں، 20-30 سال کی کہانی ہے۔ اسی طرح مہاتر محمد، میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور میں نے مہاتر محمد کی کتاب 97 میں نیو ڈیل فار ایشیا چھاپی اسی نقطہ نظر سے کہ انہوں نے کیسے ملیشیا بدلا۔ تو وہ چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں کہ یہ خواب کیوں بکھرے عمران خان کے، اور یہ خوابوں کی عملی تعبیر کیسے ممکن ہے۔ کوئی بھی کر لے، عمران خان کر لے، آصفہ بھٹو زرداری کر لیں، بلاول کر لیں، نواز شریف کر لیں، مولانا فضل الرحمان کر لیں۔ میں کہتا ہوں چونکہ مجھے تو پاکستان کے بدلنے سے دلچسپی ہے، میں وہ تجزیہ نگار نہیں کہ کسی ایک سیاسی دربار کے اندر کھڑا ہو کر دوسرے کے بارے میں کہوں کہ یہ فیل ہو جائے گا، یا کچھ نہ ملے تو اس کے بعد کہوں کہ ہو یہ تو فیل ہو گیا۔ ایسے سارے ایسے ہیں، میں معذرت کے ساتھ۔ تو میں نے یہ اس کو کہنا تو نہیں چاہیے، اس کو میرے دوستوں نے کہا ہے کہ پروفیٹک انالیسز ہیں کہ فیل ہوگا عمران خان، اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ چون لائی نے بھٹو کو کیا کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر یہ کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ تو یہ میری نئی کتاب ہے، عمران خان کے بکھرتے خواب، ضرور پڑھیں۔ چونکہ میں کنسرنڈ سٹیزن نہیں ہوں، میں انوالوڈ ہوں پاکستان کو بدلنے کے لیے، اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے۔ ایک دانشور کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے دلچسپی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور خصوصاً پاکستان کے 95% عوام کے ساتھ۔ تو اس کے اندر اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں اپنی کتاب کر کے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان بدلنا ہے تو کیسی جماعت چاہیے۔ قیادت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل جماعت ہوتی ہے۔ جب جماعت ہوگی تو قیادت خود جنم لے گی۔ تو یہ تھی میری کتاب۔ شکریہ اور خدا حافظ۔